ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 8واں باب پہلی 11 آیات۔ تب یسوع کوہ زیتون کو گیا اور صبح سویرے پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ تب فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی۔ اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ موسیٰ نے تو شریعت میں ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسوں کو سنسار کریں، بس تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے یہ اسے آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کی وجہ پائیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا، اور جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر لکھنے لگا۔ اور وہ یہ سن کر بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر کے چلے گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت بیچ میں کھڑی رہی۔ تب یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، بی بی، وہ کہاں گئے؟ کیا کسی نے فتویٰ نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ مسیح یسوع گناہ گاروں سے محبت کرتا ہے، وہ بھٹکے ہوں کو ڈھونڈنے آیا ہے۔ مسیح یسوع نے اس گناہ گار عورت کو سزا نہ دیتے ہوئے اپنا فضل عنایت کیا، کیونکہ وہ ہمارے گناہ اٹھانے اور دنیا کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ اس نے اس عورت کی سزا خود برداشت کی۔ اس طرح یسوع ہم سب کو مکمل معافی بخشتا ہے، کیونکہ وہ ہماری خاطر اپنی جان دیتا ہے۔ اس کی محبت پر ایمان لائیے تاکہ وہ خود ہم کو سزا سے مخلصی بخشے۔ ہمیں اس کی معافی بخش روح کو قبول کر لینا ہے تاکہ ہم دوسروں کو سزا نہ دیں۔ کبھی یہ مت بھولیں کہ ہم خود بھی گناہ گار ہیں اور نہ ہی دوسروں سے بہتر ہیں۔ اگر کسی اور نے زنا کیا ہے تو کیا تم خود ناپاک نہیں ہو؟ اگر کسی اور نے چوری کی ہے تو کیا تم وفادار ہو؟ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری عیب جوئی نہ ہو۔ جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی سے تمہیں بھی ناپا جائے گا۔ تم اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا کیوں دیکھتے ہو اور خود اپنی آنکھ کے شتیر کو نظر انداز کرتے ہو؟ یسوع نے اس عورت سے کہا کہ اب وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ خدا کا حکم پاکیزگی کی خاطر مضبوط کیا گیا ہے، اسے ڈھیلا نہ کیا جائے۔ مسیح یسوع نے اس عورت کو جو محبت کی طالب گار تھی، خدا کی طرف واپس لوٹ آنے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی جانب راغب کیا۔ اسی طرح یسوع ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ ہم پھر کبھی گناہ نہ کریں۔ اے خداوند یسوع، میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں کیونکہ میں اس زانیہ سے بہتر نہیں ہوں۔ مجھے بخش دیجیے کیونکہ میں نے لوگوں کی عیب جوئی کی ہے اور انہیں صدمہ پہنچایا ہے۔ مجھے ناراستی سے پاک کیجیے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کیونکہ تو نے مجھے معاف فرمایا۔ تیرے صبر اور شفقت کے لیے میں تیری تمجید کرتا ہوں۔ اب سے آگے میں گناہ نہ کروں گا، اس کے لیے میری مدد کر۔ میرے اس عہد کو تقویت بخش اور میری ناپاکی دور کر کے مجھے پاک زندگی گزارنے کی جانب ترغیب دے۔ آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔